ہو گیا اہل ایمان سے، جبکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بیعتیں مختلف ہیں جو حضور سے منقول ہیں۔ پھر بیعت خلافت ہوئی، کوئی خلیفہ راشد ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی جا رہی، سموطاعت کی بیعت، سموطاعت فی المعروف، آپ کا حکم سنیں گے مانیں گے۔ پھر ایک بیعت ہمارے ہاں شروع ہوئی، جب تنزل ہوا، ہمارا آغاز ہو گیا تنزل کا، کہ دینی قیادت اور ہو گئی، روحانی اور دینی قیادت، اور سیاسی اور حکومت کی قیادت اور ہو گئی۔ اب خلفائے بنو امیہ، خلفائے بنو عباس، سلاطین یہ جو آئے، اب ظاہر بات ہے کہ عوام الناس ان کو اپنا دینی رہنما تو نہیں مانتے تھے، حکومت کا سربراہ ہے، سیاسی رہنما ہے۔ تو اب دو بیعتیں شروع ہو گئی، ایک بیعت ہوئی حکومت کی اور ایک بیعت ہوئی ان اللہ کے نیک بندوں سے بیعت، کہ آپ ہمیں راستہ دکھائیں گے، دین کے بارے میں رہنمائی کریں گے، آپ بتائیں گے، آپ کو اللہ کے دین کا علم حاصل ہے، آپ کے خلوص اور اخلاص پر ہمیں اعتماد ہے، تو ہم بیعت کرتے ہیں کہ ہم آپ کا حکم مانیں گے، آپ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلائیں۔ یہ بیعت ارشاد یا بیعت سلوک جو ہمارے ہاں مختلف سلاسل ہیں جو جس کی بیعتیں چل رہی ہیں، لہذا یہاں اس کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ اس بیعت جہاد سے بیعت ارشاد و سلوک کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ یہ دونوں بیعتیں جدا جدا بھی ہو سکتی ہیں اور یکجا بھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بیعت ارشاد میں کسی اور بزرگ سے منسلک ہو جائے، اور بیعت جہاد میں جس کے بارے میں اس کی رائے یہ ہے کہ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کی صلاحیت اس میں زیادہ ہے، زمانے کے تقاضوں کو یہ زیادہ جانتا ہے، زمانے کے حالات سے یہ زیادہ واقف ہے، یہ صلاحیت جو اس میدان میں درکار ہے اس سے یہ شخص زیادہ مسلح ہے۔ پھر یہ کہ اس کے خلوص و اخلاص پر بھی دل اور دماغ گواہی دے دے تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی جائے گی، وہ بیعت جہاد ہوگی۔ ان چار اصطلاحات کی وضاحت کے بعد اب ذرا نوٹ کر لیجئے، ہم نے تنظیم اسلامی کے لیے ابتداءً اسی حدیث پر مبنی الفاظ بیعت کے اختیار کیے تھے کہ ایک شخص امیر تنظیم اسلامی سے بیعت کرتا تھا، ابایعو کا علی السمع والطاعۃ فی المعروف والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ۔ وہی حدیث حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو منقول ہے کہ انی آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعۃ والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ۔ اس میں سے لفظ جماعت کو اس لیے نکال دیا گیا کہ جماعت کی تنظیم ہی کے لیے تو ہم یہ بیعت کر رہے ہیں، اس تنظیم کے امیر کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، لہذا الفاظ کیا تھے؟ ابایعو کا علی السمع والطاعۃ فی المعروف والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ۔ لیکن بعد میں ایک بات سامنے یہ آئی، نمبر تو ایک تو یہ کہ ان الفاظ کے ساتھ کوئی بیعت جو ہے حضور سے ثابت نہیں، یہ تو ہم نے اس حدیث سے الفاظ اخذ کیے ہیں، لیکن کسی بھی معاملے میں کسی بھی موقع پر بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ حضور سے بیعت ثابت نہیں تھی۔ نمبر دو یہ کہ اس میں ایک مغالطے کا امکان تھا، اور وہ مغالطہ یہ ہے کہ جہاد کا جو عام تصور ہمارے ذہنوں میں بیٹھ چکا ہے وہ صرف قتال فی سبیل اللہ کا ہے، وہ پورے اس کے مراحل کے جو ابتدا سے لے کر اور ذروۃ السلام جو ہے اس کی چوٹی، اس کے درمیانی درجے ذہن میں رہے نہیں ہیں۔ تو نتیجتاً عام آدمی یہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ جنگ کی یا قتال فی سبیل اللہ کی بیعت ہو گئی۔ یہ اس کے اندر ایک جو بھی اس وقت کے مفاہیم ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ چکے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی سی کہ جو اصل مفاہیم ہیں ان تمام مختلف اصطلاحات کے، وہ اپنی صحت کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں کے اندر رائج ہو جائیں، قائم ہو جائیں، لیکن ابھی اس میں وقت لگے گا۔ تو چونکہ اس وقت ایک مغالطہ عام طور پر یہ ہے کہ جہاد کے معنی جنگ، قتال، تو کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ فوری طور پر کسی بغاوت کے لیے اور کسی قتال فی سبیل اللہ کے لیے بیعت کی جا رہی ہے۔ تو ہم نے ایک امپروومنٹ کی ہے، اور ہم نے تنظیم اسلامی کے لیے اب الفاظ وہ اختیار کیے ہیں کہ جو از اول تا آخر متفق علیہ روایت کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، صرف اس میں ایک لفظ کا اضافہ کیا، وہ فی المعروف ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں ذرا اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کروں۔ دیکھیے یہ عقد الرفاقہ للتنظیم الاسلامی، اس کا جو متن ہے وہ میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ اب ہم نے اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ وہ ہے کہ جو ہر مسلمان کے لیے ہے، چاہے اسے اس کا شعور ہو یا نہ ہو، یہ ایک طرح کی تجدید ہے،
تذکیر ہے، یاد دہانی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بلکہ الفاظ ہم نے لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے اسلام کی بنیاد ہے، نقطۂ آغاز ہے۔ نمبر 2، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، سابقہ زندگی میں جو بھی کوتاہیاں ہوئیں، جو گناہ ہوئے، میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں ان تمام گناہوں پر، واتوب الیہ توبۃ نصوحا، اس کی جناب میں رجوع کر رہا ہوں خلوص کے ساتھ، خالص توبہ۔ یہ پہلا حصہ ہو گیا۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر مسلمان کا معاملہ استغفار ہر مسلمان کرتا ہے، ان کو ہم نے بھی شامل کیا، ان دونوں چیزوں کو اپنے عقد رفاقہ میں۔ دوسری ہے وہ بات کہ ہم نے ہجرت و جہاد کو اب یہاں پر بیع چونکہ اللہ کے ساتھ ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس آیت کے اعتبار سے بھی صحیح ہو گئی بات، اور اس میں ہم نے ہجرت و جہاد کے مفہوم کو کھول کر بیان کر دیا۔ انی اعاہد اللہ، میں اللہ سے معاہدہ کر رہا ہوں، اللہ سے عہد کر رہا ہوں، علی ان اہجر کل ما یکرہہ، کہ میں ہر اس شے کو چھوڑ دوں گا جو اسے پسند نہیں ہے۔ یہ ہجرت آ گئی، ہجرت کا نقطۂ آغاز آ گیا۔ وَأُجَاهِدَ فِي سَبِيلِهِ جُهْدَ اسْتِطَاعَتِي، اور میں جہاد کروں گا اس کی راہ میں اپنی امکانی حد تک، حد استطاعت جتنا میرے امکان میں ہے۔ اس کی بھی وضاحت کر دی کہ اس کا مطلب کیا ہے، وَأُنْفِقَ مَالِي وَأَبْذُلَ نَفْسِي، اور میں خرچ کروں گا اپنا مال بھی اور کھپاؤں گا اپنی جان بھی، لِإِقَامَةِ دِينِهِ وَإِعْلَاءِ كَلِمَتِهِ، اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ یہ معاہدہ اللہ سے ہے، یہ بیع اللہ سے ہے۔ اس کے لیے جو نظم جماعت قائم کیا جا رہا ہے، اب یہ تیسرا حصہ ہے، یہ گویا کہ بیعت تنظیم ہے۔ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ، اس مقصد کے لیے، یعنی اس جدوجہد کے لیے یہ بیعت کی جا رہی ہے، اس دینی جو کوشش کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اس کے لیے جو نظم جماعت قائم کرنا ہے، اس کے لیے بیعت ہو رہی ہے۔ یہ الفاظ بڑے ہیں، وہ بلے اجل ذالک، اس کام کے لیے، وہ جو اللہ سے بیع و شرع کی ہے اس کی عملی شکل اختیار کرنے کے لیے، اسے ایک منصوبہ بندی کے تحت اور اس کو ایک نظم کے تحت اپنی جان اور مال کے کھپانے کی صورت پیدا کرنے کے لیے، بلے اجل ذالک ابایع امیر التنظیم الاسلامی، میں بیعت کرتا ہوں تنظیم اسلامی کے امیر سے، اس میں نام بھی جو ہے وہاں منشن کیا ہوا ہے۔ جب ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہم بیعت کرتے ہیں تو وہ ابایع کا، یہ کاف کی ضمیر جو ہے وہ کفایت کرتی ہے، باقی چیزیں جو ہے اس میں ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن تحریر میں ہم نے اس کو شامل کیا ہے۔ لیکن یہ بیعت کس پر ہے، اب اس کو نوٹ کر لیجئے، علی السمع والطاعۃ فی المعروف، سماع کی وضاحت میں کر چکا ہوں، طاعت فی المعروف کی وضاحت کر چکا ہوں۔ اگلے دو الفاظ جو ہیں، دو بلکہ یوں سمجھیے کہ تین جو اس کی شکیں آ رہی ہیں، اس میں نفی ہو جاتی ہے وہ اپنی پسند اور ناپسند کی، وہ اپنی پسند اور ناپسند آڑے نہ آئے، اپنی رائے کا قبول کیا جانا یا رد کیا جانا یہ رکاوٹ نہ بن جائے۔ تو اس میں الفاظ کیا ہے، فی العسر والیسر، چاہے مشکل ہو، تنگی ہو، چاہے آسانی ہو، کشادگی ہو، عسر اور یسر دونوں اعتبارات سے آئیں گے، مالی اعتبار سے بھی اور حالات کے اعتبار سے بھی۔ حالات مشکل ہیں یا آسان، یا مالی اعتبار سے کسی وقت میں آسودگی میں ہوں اور کسی وقت میں تنگی میں ہوں، ہر حال میں مانوں گا۔ والمنشط والبکر ہے، خواہ میری طبیعت آمادہ ہو، مجھے نشاط طبع حاصل ہو، انشراح ہو کہ ہاں یہ تدبیر صحیح ہے، یہ اقدام صحیح ہو رہا ہے، والمکر ہے، خواہ مجھے اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑے، اس لیے کہ جب آدمی کی رائے کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ پھر اب جہاد مع النفس کا مرحلہ آ گیا کہ میری رائے تو یہ نہیں تھی، حکم یہ ہے، وہ مجھے اس پر عمل کرنا ہے۔ اب آپ کو اپنی طبیعت پر جبر کرتے ہوئے اس حکم پر عمل کرنا ہے۔ وعلی اثرۃ علیہ، اور اس کے باوجود کہ مجھ پر دوسروں کو ترجیح دی جائے۔ یہ گویا کہ نظم جماعت کا سب سے بڑا فتنہ جو ہوتا ہے، عہدے ہوتے ہیں یا ذمہ داریوں کی تقسیم ہے، اس کو کیوں دے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، میں پرانا آدمی ہوں، میری اتنی سٹینڈنگ ہے، میں نے اتنی محنت کی ہے، میں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، یہ کل آیا ہے، ابھی نو وارد ہے، اس کو ذمہ داری سونپ دی گئی،
تو گویا کہ اس کو بھی